اب ایک بچہ گریجویشن لیول تک 5 زبانوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں ہے. ملک کی قومی زبان ہماری اردو ہے, دفتری زبان ہماری انگریزی ہے, میڈیم آف انسٹرکشن ہماری انگلش ہے, اور میں تو تس آپس پاڑی بولنے پشتون بولنے سے آج تک پھر بھی نہ بولنے ساڑھے پاسے لوگوں کی اچانک یا بیماری بھی کہ وہ گل بانے بنے اردو بولن پی گئے. میں تسیں پتہ میں اتنی طویل دیر اردو کدی بھی نہیں بولی زندگی میں تو سنی محبت ہی بولنا ہے کہ سنی آڈینس. اللہ خوش رکھے. پوری دنیا میں جن قوموں نے ریولوشنری ترقی کی ہے انہوں نے اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دی. فرانس میں فرانسیسی کے علاوہ آپ راستہ پوچھیں تو لوگ برا مناتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو اردو میں نے سیکھی اتنے وہ مجھے کہاں کام آتی. کہیں بھی نہیں. ہم 78 سالوں میں یہ نہیں طے کر سکے کہ ہم نے تعلیم کس زبان میں دینی ہے. اب انگریزی کا اس طرح کا ہوا آپ کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے. انگریزی غلط بولتے ہوئے آپ کو شرم کیوں آتی؟ اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ رولنگ لینگویج ہے, اس میں غلطی پہ حاوی کی گئی ہے. آپ عربی بے شک غلط بول دیں جو آپ کے مذہب کی, آپ کی آخرت کی, آپ کی فلاح کی زبان, لیکن انگریزی میں جو بندہ اچھی انگریزی بولتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے. Video by Yusuf. Your vision, your idea over cinematic mastery. اچھا سر, ایک چیز ہم ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس جاننا چاہتے ہیں کہ انٹر میں میٹرک کے بعد ایک سبجیکٹ ہے مسٹر چپس کے نام سے, شاید آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں. میں نے بھی پڑھا ہے اور میں نے جی آپ نے پڑھا ہوگا. اچھا آج کل یہ نہیں پتا ہمیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے. سر وہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ مسٹر چپس ہمیں کیوں پڑھایا گیا. اچھا اس میں پوری بلکہ وہ ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے مسٹر چپس کے نام سے, ڈرامہ کہ مسٹر چپس, اچھا چپس صاحب جی اس ٹائم سوتے ہیں, اس ٹائم اٹھتے ہیں, ان کو چائے پسند ہے, کافی پسند ہے. سر اس کا ہمیں آج کیا فائدہ ہوا وہ پڑھنے کا, وہ یاد کرنے کا؟ اچھا جو انگلش کی یہ جو سٹوریز ہیں یا جو افسانے ہیں یا ڈراماز ہیں, ان کو ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی لینگویج پروفیشنسی کو بہتر کیا جائے, انگلش لینگویج کا. بڑا اچھا آپ نے مہربانی کی کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. ہم مسٹر چپس کو تو اتنا نہیں کریں گے, لیکن ہم اس کا جو فلسفی اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ طے کب کیا کہ ہم نے بچوں کو تعلیم کس زبان میں دینی. دیکھیں نا, بہت بڑا المیہ جو ہمارے ہاں ڈسٹنکٹ ہے, باقی دنیا سے مختلف ہے, کہ ہمارا بچہ گاؤں میں جب وہ میرے جیسا جو بیک گراؤنڈ رکھنے والا ہے وہ اپنی مادری زبان میں گھر میں بات چیت کرتا ہے اور اس کو پروفیشنسی ہوتی ہے. جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کا کورس ابتدائی طور پہ جو گورنمنٹ اسکولس تھے وہاں پہ اردو میں ہوتا ہے. پھر دادا ابا نے جو جوانی میں معاملات کیے ہوتے ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے وہ پوتے کو حفظ کروانا چاہتے ہیں. اس کو پھر عربی بھی سکھانی ضروری ہوتی ہے, اسے عربی, اور عربی کا موٹا قاف اس کو پڑھنا نہیں آتا, عین نہیں پڑھنا آتا تو وہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا. یعنی حالانکہ اسلام تو آپ کے کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے تھا نا. پھر اس کو عربی میں پھنستا ہے. آخر میں جب وہ اسکول سے فارغ ہو کے میٹرک کرتا ہے تو وہ انٹر جاتا ہے تو اس کی ساری ایجوکیشن انگریزی زبان میں ہوتی ہے. اب ایک بچہ گریجویشن لیول تک 5 زبانوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں ہے. ہم نے ملک کی قومی زبان ہماری اردو ہے, دفتری زبان ہماری انگریزی ہے, میڈیم آف انسٹرکشن ہماری انگلش ہے, اور میں تو تس آپس پاڑی بولنے پشتون بولنے سے آج تک پھر بھی نہ بولنے ساڑھے پاسے لوگوں کی اچانک یا بیماری بھی کہ وہ گل بانے بنے اردو بولن پی گئے. میں تسیں پتہ میں اتنی طویل دیر اردو کدی بھی نہیں بولی زندگی میں تو سنی محبت ہی بولنا ہے کہ سنی آڈینس. اللہ خوش رکھے. لیکن تساں آپ دیکھیں کہ زبانوں میں وہ گریجویشن تک تو بیچارہ وہ اس خوف میں رہتا ہے کہ میں انگریزی کا میں تھے دس لائی گیا تو میں نکے آسام میں تھے دیٹ لائی چھوڑیا, اٹ لانا سا یا دس لانا سا, اس چکر خدا جانے آپ اس کے ساتھ اگر آپ نے اس کو انگریزی میں تعلیم. دیکھیں نا یہ ڈبیٹیبل ہے کہ انگریزی میں تعلیم ہونی چاہیے یا اردو میں ہونی چاہیے یا مادری زبان میں ہونی چاہیے. پوری دنیا میں جن قوموں نے ریولوشنری ترقی کی ہے انہوں نے اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دی. جی بالکل. چین نے دنیا میں خوفناک ترقی کی ہے کہ ود ان 30 ایئرز اور 3 دہائیوں میں یا 4 دہائیوں میں 80 کروڑ لوگوں, 800 ملین پیپل دے ہیو پلڈ آؤٹ آف پاورٹی, کہ خط غربت سے نیچے سے وہ 80 کروڑ لوگوں کو باہر لے کے آئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں, 80 کروڑ بہت بڑی دنیا ہے. آپ جاپان کو دیکھیے, آپ رشیا کو دیکھیے, آپ جرمنی کو دیکھیے, آپ فرانس کو دیکھیے, انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم کس زبان میں دی. فرانس میں فرانسیسی کے علاوہ آپ راستہ پوچھیں تو لوگ برا مناتے ہیں. اچھا. جرمنی میں جرمنی زبان میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے. اور یہی آپ کو پتہ ہے کہ سندھی زبان انگریز دور میں سندھ صوبے کی سرکاری زبان تھی. ابھی بھی سندھ میں پرائمری ایجوکیشن سندھی میں دی جاتی ہے. وہ ڈبیٹیبل ہے کہ اس کے فوائد کیا ہوئے, نقصان کیا ہوئے. پشتونستان میں یا خیبر پختونخوا میں وہاں پہ پشتو زبان پڑھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن کورس سارا آپ کا آگے جا کے انگریزی میں.
اب سوال یہ ہے کہ جو اردو میں نے سیکھی اتنی وہ مجھے کہاں کام آتی؟ کہیں بھی نہیں. کوئی میڈیکل کا میرا جو پروفیشن ہے, جو میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے یا پریکٹس کرنی ہے, وہ اس کا کوئی ایک لفظ بھی اردو میں ہے؟ بالکل بھی. کوئی ایک, ٹھیک ہے اردو ہماری قومی زبان ہے, ہمیں بڑی محبت ہے, ہم اس میں بڑی شاعری کرتے ہیں, ہمیں بڑی دلچسپی ہے, ہمارے ملک کی یونٹی کی زبان ہے, لنگوا فرنسا ہے, انفیکٹ یہ سارے لنگوسٹک گروپس کے درمیان ایک رابطے کی زبان ہے. لیکن ہم 78 سالوں میں یہ نہیں طے کر سکے کہ ہم نے تعلیم کس زبان میں دینی ہے. اب انگریزی کا اس طرح کا ہوا آپ کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ایک زبان کی طرح, مثلاً آپ ایک نفسیاتی طور پہ ایک چیز نوٹ کریں, آپ کوریا چلے جائیں یا آپ پشتو نہیں بول سکتے تو آپ کے پی چلے جائیں, وہاں جا کے آپ کو کوئی پشتون دوست ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ پشتو کے کچھ الفاظ بولتے ہیں, وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے اردو میں, بول نہیں سکتا. تو کبھی آپ کو شرم آئی ہے کہ میں نے غلط پشتو بول دی؟ بالکل بھی. کبھی آپ کو کوئی اور زبان انگریزی غلط بولتے ہوئے آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ رولنگ لینگویج ہے, اس میں غلطی آپ پہ حاوی کی گئی ہے. آپ عربی بے شک غلط بول دیں جو آپ کے مذہب کی, آپ کی آخرت کی, آپ کی اس کی فلاح کی زبان, لیکن انگریزی میں جو بندہ اچھی انگریزی بولتا ہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہے. بے شک جو بندہ میتھمیٹکس میں اس نے دنیا میں بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر دیں, اس نے بہت بڑا کام کر دیا, لیکن وہ اگر انگریزی اچھی نہیں بولتا, ایسی انگریزی نہیں ہے. فرق ہے بالکل. Nobody gives him a due, sort of iota of respect if he or she is not able to communicate in English language. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نفسیات میں ڈالی گئی. اور ہمارے ہاں تعلیم انگریزی کو کہتے ہیں, تعلیم کو تعلیم نہیں کہتے, ہم انگریزی کو تعلیم کہتے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پرابلم دس اور ڈیٹ والی تھی کہ غلط نہ ہو جائے, شرم آتی ہے, اچھا یہ پرابلم ہم نے بھی آپ کی کلاس میں فیس کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کلاس میں یہ الاؤ نہیں کیا ہوا ہوتا تھا کہ پاک اسٹڈیز کی کلاس میں کوئی اردو میں بات کرے مجھ سے. تو سر اس میں پھر ہمارا ہم جب اکثر کوئی کویشچن کرنا چاہتے تھے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے تھے کیونکہ انگریزی تو ہماری اتنی اچھی تھی نہیں, تو ہم وہ چپ کر کے بیٹھ کے بس سنتے رہتے تھے. اس میں جواب میں ذاتی نہ دینا, جی پلیز, میں اس میں دارا جاتی جواب دے سکتا جی. وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے آپ کو کمپلیکس تھا کہ آپ کو شروع سے انگریزی میں انکریج نہیں کیا گیا تھا بولنا. ٹھیک ہے نا, مثلا میں اور آپ جو اردو بولتے ہیں, اگر یہ امیر خسرو کے دور میں یا غالب کے دور میں یہ اردو بولیں تو ہمارے دان توڑ, یہ غلط اردو ہے ساری, ہمارے دان توڑ اردو کے ساتھ یہ ظلم آپ کر رہے ہیں. زیادتی. ہمارے ہاں جو اردو لوگ بولتے ہیں وہ اردو کا پہاڑی ورژن ہے, اردو کا کشمیری ورژن ہے, اردو کا سرگودوی ورژن ہے, اردو کا لاہوری ورژن ہے. ہم نے اردو کا بیڑا غرق کر دیا, یہ تو اردو ہے ہی نہیں ہے جو ہم بول رہے ہیں. تو اگر شروع سے ہم نے اپنی ذریعہ تعلیم کو انگریزی رکھنا تھا, ہم تاج برطانیہ سے ہم نے آزادی لی تھی اور وہ آزادی آج تک میں انگریزی کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہے, تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے انگریزی پڑھانی تھی. پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنا تھا کہ وہ انگریزی میں بات چیت کریں, تاکہ ان کی جھجک ختم ہو جائے گی, یار یہ بھی ایک زبان ہے جس طرح پشتو ہے, جس طرح کوئی اور زبان ہے. جی. اس کے ساتھ جو ایک سیکرڈنس, اس کے ساتھ جو ایک ہولینس, اس کے ساتھ جو ایک تقدس ایسوسیٹ ہے وہ نہ ہوتا. تو آپ لوگوں کے ساتھ میرا یہ تھا, میں کہ آپ یہ وقت کافی سارا گزار تو آئے, یہ میرے ساتھ رہیں تو کچھ نہ کچھ یہ سیکھ جائیں. آپ کو یاد ہوگا شاید کہ میں وہاں کالج میں پہاڑی میں بات کرتا تھا. بالکل, پہاڑی میں ایک دفعہ ہمارے ایک پرنسپل تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, واز ویری کائنڈ آفٹر, انہوں نے ایک میٹنگ بلا لی اور انہوں نے کہا کہ نو بلڈی پہاڑی ان دا انسٹیٹیوشن. تو اللہ بخشے میڈم سبیہ تھیں, میڈم سبیہ تھیں, وہ میرے ساتھ پہاڑی میں بات کرتی تھیں اور ہمارے علاقے کی اپنی رشتہ دار خواتین تھیں. تو میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اس بات پر میٹنگ بلائی کہ یہاں لوگ پہاڑی بولتے ہیں. صحیح. تو جب میٹنگ ہوئی شروع ہوئی تو میں آخری سیٹ پہ ہمیشہ بیٹھتا ہوں میٹنگ میں, تو انہوں نے جب بات کی تو 3 دفعہ جب انہوں نے کہا کہ نو بلڈی پہاڑی, تو میں نے کہا ایکسکیوز می سر, دس از ناٹ بلڈی پہاڑی, دس از مائی مدر ٹنگ اینڈ دس از دا مدر ٹنگ آف دی میجورٹی پیپل لیونگ ان دس پرٹیکولر لینڈ. اور یہ ہماری ماں کی زبان ہے اور یہ ہمیں اس سے بڑی محبت ہے. آپ 3 دفعہ اس کو بلڈی پہاڑی کہہ چکے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کالج میں انگلش اسپیکنگ کلچر میں نے متعارف کرایا ہے. میں نے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا ہے, کنونس کیا ہے کہ وہ بولنا شروع کریں. جی. لیکن اگر آپ میری ماں کی زبان پر حملہ آور ہوں گے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا اور میں تو پہاڑی ہی بولوں گا. ہاں, میں کلاس میں آپ جا کے پوچھیں کہ میں کس میں پڑھاتا ہوں یا باقی لوگ کس میں پڑھاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک سائیکی میں کہ بس انگریزی بولنے والا, یہ وہ پڑھا لکھا انسان. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس لیول پہ, جی, اس اصل میں میٹرک لیول پہ یا انٹر لیول پہ یونیورسٹی میں نا اسٹوڈنٹس کی تھوڑی ایگو ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ چھوٹے بچے کے ساتھ انگریزی بولیں نا تو وہ بڑا دلک آپ سے ٹوٹی پھوٹی بولنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس کا ابھی وہ ایگو کا لیول ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. اس وقت اگر آپ اس کو سکھانا چاہیں تو آپ بڑے اچھے سکھا سکتے ہیں. اگر آپ نے انگریزی ہی رکھنی تھی تو آپ اس کو اس
اسٹارٹ سے آپ سکھا دیتے تاکہ جب وہ ایگو ڈیولپ کرنے کی ایج میں آتا تو اسے انگریزی زبان سیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی, وہ خود ہی بول لیتا. Video by Yusuf. Your vision, your idea over cinematic mastery. All digital solutions under one roof.